اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سدا بہار اسلام سے مخاطب ہوں۔ سدا بہار اسلام میرا چینل دیکھیے، سدا بہار دین کی بات دیکھیے، لائک کیجئے، شیئر کے سبسکرائب کیجئے، گھنٹی بجائیے، سنیے سنائیے، دیکھیے دکھائیے، چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں جو بچپن سے مجھے یاد ہیں میں ڈال دے رہا ہوں۔ تو مولوی صاحب کا بات مجھے یاد رہ گیا کہ جس کا پیر ہو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ تعالیٰ چاہے تو شیطان سے مدد و فائدہ پہنچا دے۔ تو شیطان سے مدد و فائدہ سبھی جانتے ہیں، سبھی لوگ بولتے ہیں کہ شیطان نے ابو ہریرہ کو کہا آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتائے کہ ایسا ایسا آیا تھا، اور بولے تھا تو شیطان لیکن بات پتے کی بتا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ یہ واقعہ میں تفصیل سے بھی ڈالا ہوا ہے اور بہت عالمی لوگ بتاتے رہتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ بچپن کا دل و دماغ، میلاد شریف میں جو بچہ لوگ جو بات سنتا ہے اس کے دل و دماغ میں وہ بات ٹھہر جاتا ہے۔ اسی لیے میلاد میں اچھا شیرنی، اچھا مٹھائی رکھے تاکہ بچہ لوگ جمع ہو۔ اب آدمی تو بڑا ہو گیا، کام میں لگ گیا، تو وہی چند باتیں میلاد شریف کی یاد رہ جاتی ہیں جس سے آدمی اپنا زندگی گزارتا ہے۔ تو آپ سوچئے ہم کو یہ بات یاد رہ گیا کہ جس کا پیر ہو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ تعالیٰ چاہے تو شیطان سے مدد و فائدہ پہنچا دے۔ زندگی کا شروعات ہوا، ایچ ایس پاس کر لیا، ٹھیکیداری میں لگ گئے، لیکن جب میرا عمر 25 سال ہوا، 1973 وغیرہ میں جب کام میں نقصان ہونے لگا تو ہم کو لگا کہ بیٹا شیطان پکڑ لے گا، میرے کو شیطان پکڑ لے گا۔ تو ہم پہلے سوچا کہ بغداد جائیں گے اور بغداد جا کے وہاں مرید ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغداد جانے کی سوچ میں تھے کہ بغداد شریف جائیں گے اور وہاں جا کے مرید ہوں گے، کیونکہ ہم ٹھیکیدار تھے بھی کیے، لیکن حالات و واقعات بدلے۔ اور ہدا پرچہ میں ایک واقعہ میں نے پڑھا، یہ اعلیٰ حضرت کے کوئی خلیفہ پیر صاحب مسجد میں امام تھے۔ امام لوگ قاعدہ ہے نماز بھی پڑھاتے ہیں، بچوں لوگ بھی پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تو نبی والا جنت دے گا۔ جتنا مولوی ہے، جتنا امام ہے، سب نائب رسول ہے۔ ان کا ادب و احترام بہت ضروری ہے، دین انہی کے پاس ہے۔ یہی دین بتا دے، آپ اربوں پتی کا ہے نہیں ہو جائیے، لیکن دین عالم کے پاس ہی ہے، کیونکہ وہ نائب رسول ہے، رسول کی باتیں ان کا بہت ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دین کو زندہ کیا ہوا ہے۔ تو صوفی میں نے ایک پرچہ میں پڑھا، ہدا پرچہ میں، کہ ہدا پرچہ کا بڑا اچھا لگا ہم کو کہ جس کی جو بات تھی ویسے ہی چھاپ دیا۔ حالانکہ وہ بانی دیوبند مصطفیٰ صدیقی کا خاندان ہے، لیکن اس خاندان سے مجھے بہت پیار ہے بھائی۔ بڑی اچھی اچھی باتیں خدا پرچہ میں ڈالا ان لوگوں نے، اور ایک دم جس کی جیسی بات ویسے ڈال دیا۔ اسی لیے بھیا 30 پارہ قرآن، 5 ٹائم نماز ہے، باقی جس کی جیسی بات ہے ویسی سن لو۔ فساد سے دور رہو، فسادی کا ٹھکانہ جہنم، یہ قرآن ہے، کسی بزرگ کا قول نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ میرے کو کھٹکا لگا کہ جب نقصان ہوتا ہے تب آدمی کو نماز یاد آتا ہے، دعا یاد آتا ہے، پیر بابا لوگ یاد آتے ہیں، ماں باپ سے دعا، جہاں نقصان ہوا وہیں سے زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ تو میرے کو جو نقصان ہونے لگا تو ہم بولا یا اللہ، اب لگتا ہے شیطان پکڑ لی، اس کام کو نقصان کر رہا ہے۔ تو ہم سوچا بغداد شریف جا کے مرید ہو جائیں گے، تو بغداد جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا، کام میں بیزی تھے۔ تو ایک مرتبہ خدا پرچہ میں پڑھا کہ مولوی صاحب اعلیٰ حضرت کے کوئی پیر صاحب تھے، تو بچہ لوگ کو پڑھا رہے، تو ایک شخص آیا۔ بڑا اچھا طریقہ ہے، لوگ جہاں بھی آدمی کو مرید کر دیتے ہیں، کچھ جگہ میں تو بڑا اہتمام سے مرید کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات بڑا اچھا ہے کہ بھائی جیسے آدمی ہدایت مانگے ہاتھ میں لے کے کلمہ پڑھائے اور اس کو مرید کر لے۔ لیکن میرا بھی سلسلہ میں مرید بڑا اہتمام سے مرید کیا جاتا ہے، لیکن ہم کو تو اچھا لگتا ہے بھائی جو پیر صاحب لوگ فوراً مرید کر لیتے ہیں اور اس کو دین کی بات بتانے لگ جاتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا کہ ایک آیا مرید ہونے کے لیے، تو مولوی صاحب بچہ بھی پڑھا رہے تھے، تو اس کو پوچھے کہ بھائی
اسے توبہ وغیرہ کروائے، آئندہ غلطی نہیں کرو گے، توبہ کرو اپنے پوری پچھلی گناہوں سے بھی۔ کلمہ طیب تو ہر بار پڑھنا چاہیے۔ کلمہ شریف ایک کٹر جو ہے گناہ گار یا کافر مشرک پڑھے دودھ میں دھل جاتا ہے خالی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہم لوگ کو یاد نہیں بولتا ہے، مسلمان کو کلمہ پڑھا رہا ہے تو مائیں کا پیٹ کا مسلمان ہے، جتنا بار کلمہ پڑھے گا اتنا بار فائدہ ہوگا، ایک ایک حرف میں 10 نیکی کا ثواب ہے۔ روز کلمہ طیب پڑھانا چاہیے۔ بولے ماں کا پیٹ کا پیدا کوئی لوگ کلمہ پڑھا رہا، کلمہ تو ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ کب دین سے کٹ گئے معلوم نہیں، کب کفر بک دیا معلوم نہیں، اسی لیے کبھی کبھی آدمی کفر کی باتیں کر جاتا ہے، دین سے کٹ جاتا ہے، وہ جانتا نہیں ہے۔ اسی لیے کلمہ شریف کو صبح شام 1.25 لاکھ ہم لوگ پیر والوں پر کلمہ پڑھاتا ہے، 1.25 لاکھ مرد پڑھا دیتے ہیں، 1.25 لاکھ کلمہ شریف خوب پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو پیر صاحب بچہ بھی پڑھا رہے تھے، بچوں کے سامنے اس کو توبہ وغیرہ کرایا، مرید کر لیا اور کہا کہ دیکھو بھائی، ہے نا، بولو کہ میرا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ تو سجرہ ہے غوث پاک کا حسین علیہ السلام کے بعد غوث پاک کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، اور حسین السلام کا مرتبہ صحابی لوگوں کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ صحابی کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ صحابی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن ستارے ہیں، ان پر ذرا بھی اعتراض مت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب انہوں نے وہ بولا کہ میں کہاں دیکھ رہا ہوں سرکار، میرا ہاتھ تو آپ کا ہاتھ میں، اور آپ بول رہے ہیں کہ بول میرا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں ہے، تو آپ ابھی توبہ وغیرہ کروایا اور اب یہ جھوٹ بول رہے اچھا مرید ہونے آیا تھا وہ۔ تو پیر صاحب کو جلال آ گیا۔ پیر صاحب دوپٹہ دیکھتے، اکثر لوگوں کے گلا میں دوپٹہ ہوتا ہے، میرا بھی دوپٹہ پیر صاحب اڑایا ہم کو۔ یہ دوپٹہ اڑنا اتنا آسان بات نہیں ہے، جو لوگ گلا میں دوپٹہ ڈال لیتے ہیں وہ غلامی کا پٹہ ہے جو پیر سے جڑا رہتا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی ہم بھی دوپٹہ ڈالے رہتے، کبھی اتار بھی دیتے۔ تو پیر صاحب اس کو اپنا دوپٹہ اڑھائے، اڑھانے کے بعد پھر دوپٹہ ہٹایا، بولے بول میرا ہاتھ بولے ہاں میرا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں۔ اب وہ باہر نکل آیا تو بچہ لوگ جو پڑھ رہا تھا وہ لوگ کا چھٹی، وہ لوگ کو چھٹی دے دیا، باہر آیا، بولا تم تو پہلے بولا کہ پیر صاحب جھوٹ بلوا رہے ہیں، پھر جب وہ دوپٹہ ڈالا تو کیسے کہہ دیا میرا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں؟ تو بولے جب پیر صاحب نے دوپٹہ ڈالا تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، جب دوپٹہ ڈالا تو میں نے دیکھا کہ یہاں سے وہاں تک ہاتھوں کا سلسلہ ہے اور سب کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ تب میرے کو سمجھ میں آیا کہ یا اللہ، تب کیا جانا ہے بغداد شریف، رانی گنج میں غوث بنگال ہے، بنگال کے غوث سے ہی مرید ہو جائے، اس کے بعد کی کہانی بعدیں بتائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔